آج سے عہد کرو انشاءاللہ، فرائض کو جانو، فرائض کا علم حاصل کرو. 40-50 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے، اور تیسرا نمبر علم ہے اور ایک مسئلہ بھی نہیں معلوم ہے. خدا کے بندو، اس تبلیغ کی محنت کے ہم دشمن ہیں، ہم اس کے بدنام کرنے پر تلے ہوئے. تبلیغ کے راستے میں نکل کر کہا جاتا ہے کہ مسائل کا مذاکرہ نہ کرنا، فضائل کا مذاکرہ کرنا. یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم فضائل کا علم حاصل کریں. کیوں کہا جاتا ہے کہ مسائل کا مذاکرہ نہ کرنا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی امت میں مختلف مسلکوں کے ماننے والے لوگ ہیں، اور یہ کام سب کو جوڑنے کا ہے. اگر مسائل کا تذکرہ چھیڑیں گے تو پھر اس میں کوئی کسی مسلک کا ماننے والا، کوئی کسی مسلک کا. تو تبلیغ کا مقصد یہ تھا کہ علم کا شوق پیدا کر لو فضائل کے ذریعے سے، پھر جانے کے بعد فوراً اپنے علاقے کے علماء سے ایک ایک مسئلے کا علم سیکھو. خال کوئی دعوت کے ساتھی آج چراغ لے کر ڈھونڈو گے تو ایسا نہیں ملے گا. آج تو 3 دن جماعت میں نکلنے کے بعد واپس جاتے ہی علماء پر تنقیدیں شروع ہوتی ہیں کہ یہ بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں، یہ دین کا کام ہی نہیں کرتے. اگر علم حاصل نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کہ فرض کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ جس علاقے میں جو فرائض زندہ نہیں تھے، اس علاقے میں فرائض کو زندہ کرنے کے لیے جماعتوں میں علماء شامل کر کے بھیجتے تھے. مثال کے طور پر میوات میں جہاں سے یہ محنت شروع ہوئی، تو میوات میں ترکے کی صحیح تقسیم کا، اسلامی طریقے پر تقسیم کا بالکل رواج نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں. ہندوانہ طریقے پر ترکے کا مسئلہ حل ہوتا، بالکل ہندوؤں کے طریقے پر. جو ہندوؤں میں رواج ہے کہ بڑا بیٹا ساری ترکے کا مالک ہوتا ہے اور بیٹیوں کو تو کوئی سوال ہی نہیں حصے کا، وہی رواج وہاں تھا. اب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی نماز کی محنت وہاں شروع کی، تو ان کو فکر ہوئی کہ جو لوگ اب تھوڑا تھوڑا جڑ گئے اور نماز سیکھنے لگے، نماز پڑھنے لگے، تو فکر ہوئی کہ ان کے گھر میں ترکے کی تقسیم کا رواج بھی درست ہو. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھانجے، جو بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم فقہ کے، حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کی وفات کے بعد بہت زیادہ وقت اپنا حضرت مولانا الیاس کے ساتھ گزارتے تھے، اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ان پر اتنا اعتماد تھا، اتنی محبت اور بھروسہ تھا. وہ تبلیغ کے لائن کے آدمی نہیں تھے، وہ خالص مدرسے اور خانقاہ کی لائن کے آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے. حضرت مولانا الیاس علیہ کو ان پر کتنا بھروسہ تھا، اس بات کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ جب بالکل ان کا آخری وقت آیا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا، تو لوگوں نے آ کر عرض کیا، کچھ بڑی شخصیتوں نے، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی، کہ حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی شخصیت نامزد کر دیجئے، کون، کس سے ہم بعد میں بیعت کریں اور کون ہمارا رہنما ہوگا. حضرت مولانا الیاس نے فرمایا کہ میں نہیں کروں گا، میں ایسا کرتا ہوں کہ چند حضرات کو مشورے کی جماعت بنا دیتا ہوں، وہ مشورہ کر کے طے کریں. تو ان حضرات میں حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی بھی تھے.
سوچو ذرا، آج کے زمانے کے لوگ ہوتے تو کہتے تو ان کا تو سال تو کیا، ان کا تو چلہ بھی نہیں لگا ہے، یہ تو پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. یہ بالکل صاف کہہ رہا ہوں میں، یہی جہالت ہے اس دور میں. اور وہ اس جماعت میں حضرت مولانا الیاس نے ان کو شامل کیا. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری خالص خانقاہ کی لائن کیا، خالص خانقاہ، ذکر میں ڈوبے ہوئے. فرمایا مولانا حضرت شاہ عبد القادر، مولانا عبد القادر صاحب، مولانا ظفر احمد تھانوی، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ جو حضرت مولانا الیاس کے بھتیجے تھے، اور ایک دو نام اور. کہا یہ حضرات مشورہ کر لیں اور جس کے بارے میں ان کی رائے ہو جائے بس میرے دنیا سے جانے کے بعد اسی سے بیعت کروائے. یہ حضرات جمع ہوئے، وہ لمبی کہانی ہے. ان حضرات نے آپس میں مشورہ کیا، سب کی ایک ہی رائے ہوئی کہ بھئی حضرت جی مولانا یوسف صاحب جو ہیں وہ اس کے سب سے زیادہ اہل ہیں. تو ان حضرات نے آ کر حضرت مولانا الیاس سے عرض کیا کہ حضرت ہم لوگوں کا مشورہ ہوا اور ہم لوگوں کے مشورے میں سب میں اتفاق ہے کہ مولانا یوسف صاحب بالکل اس وقت یہ بات درست ہے کہ انہی کے ہاتھ پر. تو حضرت مولانا الیاس نے جانتے ہیں اس کے جواب میں کیا کہا؟ فرمایا ہاں بات صحیح کہتے ہو، مولوی یوسف نے پاس انفاس کا ذکر سب سے زیادہ کیا ہے. یہ نہیں کہا مولوی یوسف نے سال لگایا ہے. آپ حیرت کریں گے حضرت مولانا الیاس کی زندگی میں حضرت مولانا یوسف صاحب کا ایک چلہ بھی نہیں لگا تھا. سنا ہے امریکہ میں ڈگری نہیں دیکھتے. کچھ کہنے جا رہا ہوں، کڑوی بات، اور اس کو ایک شوگر کوٹڈ کیپسول میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ روزے افطار کے بعد منہ کا ذائقہ کڑوا نہ ہو جائے. پتہ نہیں سموسہ کھایا ہے یا اپنے کیا کھایا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ امریکہ میں ڈگری نہیں دیکھتے، قابلیت دیکھتے. کوئی اگر وہاں سروس کی اپلائی کرتا ہے تو بالکل نہیں پوچھتے کیا ڈگری ہے آپ کیا کر سکتے ہیں. میں IT انجینئر ہوں، میں کمپیوٹر پہ یہ پروگرام کر سکتا ہوں، سافٹ ویئر انجینئر ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں. ڈگری ان کا رکھے رہی، ڈگری اپنے پاس رکھے. وہ تو جانتے ہیں کہ بھارت کی ڈگری کیسی ہوتی. اور ویسے ان کے ہاں مزاج بھی نہیں ہے کہ ڈگری چیک کریں. وہ کام دیتے ہیں، کام ان کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو 1 ہفتے کا ایک ٹارگٹ دے رہے ہیں، یہ پروجیکٹ دے رہے ہیں اور 1 ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں، آپ کر کے لائیے. آپ کر کے لائے، ان کو بہت پسند آیا تو ان کا بس ٹھیک ہے، اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا اور آپ کو جاب مل گیا، ملازمت مل گئی، شروع ہو گیا. ڈگری نہیں دیتے. ہمارے تبلیغ والے اب ڈگری دیکھنے لگے. سال لگائے، مسجد کا امام رکھنا ہے آپ کا سال لگائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تقویٰ نہیں دیکھتے. ڈگری دیکھنا یہ زوال کی علامت ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ڈگری نہیں دیکھی. کیا دیکھا؟ ذکر. اللہ اکبر. پاس انفاس ذکر کا ایک طریقہ ہوتا ہے. انسان سانس کو روک کر اللہ کا نام لیتا ہے، اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ عجیب و غریب بات ہے. یہ عاجز جب بالکل نوجوان تھا، جب بالکل نوجوانی میں 21 سال کی عمر میں اپنے پہلے شیخ عارفوں کے سردار حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب بڑی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا تو حضرت نے بڑے اصرار پر، پہلے تو کچھ ذکر بتا ہی نہیں رہے تھے،
لیکن جب میں نے بہت خوشامد کی تو حضرت نے پاس انفاس کا ذکر بتایا. ایک مبتدی طالب علم پاس انفاس کا ذکر تو بہت بعد میں بتایا جاتا ہے اور بہت مشکل طریقہ ہے ذکر کا. لیکن حضرت نے ایک جملہ کہا تھا پاس انفاس کا ذکر کر لیا کریں جتنی دیر موقع ملے, انشاءاللہ سر سے پیر تک نور ہی نور بن جائیں گے. اس پاس انفاس کا ذکر مولوی یوسف نے چونکہ سب سے زیادہ کیا ہے اس لیے دعوت کے کام کو لے کر چلنے کے وہ سب سے زیادہ اہل ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت مولانا الیاس. اگر کچھ شکی لوگوں کو حوالہ چاہیے تو میں نوٹ کرتا رہتا ہوں. آپ بیتی شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ میں یہ واقعہ لکھا ہے. خیر